جس طرح سے ورکرز کو کال دی گئی ہے، اور یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، پچھلے کئی دنوں سے ایک مہم چلائی جا رہی تھی کہ ہم نے ایک ریلی کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ جانا ہے اور لاہور ہائی کورٹ جا کے وہاں پہ پولیٹیکل گیدرنگ کرنی ہے۔ ہم پچھلے 6 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کبھی کوشش نہیں کی کہ لاہور ہائی کورٹ کا احاطہ کرائے پر لے کر وہاں پہ جلسہ کیا جائے، کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمارے ورکر بھی ہمیں کہتے ہیں، ہمارے بھی سیاسی لوگ ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے لیڈران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، نا حق ناجائز کیا جاتا ہے، تو وہ بھی کسی قسم کا احتجاج کریں۔ اور دیکھیں، میرا اس ادارے ہائی کورٹ کے ادارے سے پچھلے 35 سال سے ایک تعلق ہے، اور میں بہت کچھ دیکھا ہے زندگی کے اندر، اتار چڑھاؤ۔ ہائی کورٹ کے احاطے میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پہلے کبھی نہیں ہوتے دیکھی، اور ایک عزت احترام ہوتا ہے، اور ہم بطور وکیل بھی کوشش کرتے ہیں کہ اونچی آواز میں عدالت میں بات نہ کی جائے، عدالت کے دروازے کے باہر عدالت کے احاطے میں نعرے نہ لگائے جائیں۔ ایک آدھ دفعہ نعرہ لگا، ہم نے روکا اپنے ورکرز کو کہ آپ نے نعرہ نہیں لگانا، یہ ایک تقدس ہے اس ادارے کا، اور کچھ نارمز ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ کنونشنز ہیں کہ آپ اس عدالت کے باہر یا عدالت کے احاطے میں نعرے نہیں لگاتے۔ تو کل جو ہوا، ایک منظم پلان بنایا گیا کہ جب بندے اکٹھے ہوں گے تب جاؤں گا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اتنا سا دل ہے اس عمران احمد نیازی کا، اور یہ گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہ چیخیں مارتا ہے، یہ روتا ہے۔ جب وکلا تحریک میں کوئی ایک رات میرا خیال ہے حوالات میں رہنا پڑا، تو یہ رات کو روتا تھا، اس لیے یہ بندے اکٹھے کیے گئے کہیں کسی اور مقدمے میں گرفتاری عمل میں نہ آ جائے۔ اور جو ہائی کورٹ میں وہ افسوسناک ہے کہ اب گاڑی میں بیٹھ گئے، اب گاڑی سے اتر آئے، اب گھر سے چل پڑے۔ بھائی آپ ملزم ہیں 2-4 FIRs میں، آپ کوئی ورلڈ کپ تو نہیں لینے جا رہے، یا آپ کو کوئی اعزاز تو نہیں کوئی دیا جا رہا کہ آپ اس طریقے سے ہائی کورٹ گئے۔ کیا ہم بھی آئندہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہمیں ہائی کورٹ بلائے تو ہم بھی کیا پورے ملک میں لوگوں کو کال دیں کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں 5000 بندہ اکٹھا کرنا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی فیلئر ہے، دس از این ایڈمنسٹریٹو فیلئر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک جلسہ آپ منعقد کریں، اس کے لیے موبلائزیشن کریں، اور پھر اس کو شو کیا جائے۔ وہ 1000-1200 بندہ اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو شو کیا جائے کہ جی بڑی پاپولر ویو ہے، لوگ نکل آئے ہیں ہائی کورٹ میں۔ خدا خوفی کریں، کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کو بیل کے لیے بلایا گیا تھا اور ایک جعل سازی کے مقدمے میں بلایا گیا تھا، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ یہ جو جلسہ کیا گیا ہائی کورٹ میں، صرف سٹیج کی، مائک کی اور بینرز کی کمی تھی، باقی پورا جلسہ تھا۔ کر لیں 6 دن موبلائزیشن کر کے 1200 بندہ اکٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بزدل ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ گرفتاری سے ڈرتے ہیں، آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کے رونے نکلتے ہیں اس بات سے۔ اب جب دوسرے جج صاحب طارق سلیم شیخ صاحب نے پوچھا کہ آپ کے وکالت نامے پہ دستخط اور ہیں، درخواست پہ دستخط اور ہیں، تو کہا کہ یہ میں نے نہیں کیے، جعل سازی کی ہوئی تھی نا، فون پہ کہہ دیا تھا کہ میرے سائن کر دینا۔ تو اب جب جعل سازی نکلی ہے اور پتہ لگا ہے کہ آپ نے وہ دستخط آپ کے نہیں تھے، تو پھر وہ دستخط کس نے کیے؟ اگلا سوال یہ ہے۔ وہ دستخط کیے جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے۔ میں پنجاب بار کاؤنسل سے ایز اے ممبر آف پنجاب بار، ایز اے ممبر آف لاہور بار ایسوسی ایشن، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا مس کانڈکٹ پہ لائسنس معطل کیا جائے۔ میری پہلی صدا یہ ہے، غضب خدا کا، کہ آپ اپنے کلائنٹ کے جھوٹے سگنیچر کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں اور کیا کیا جعل سازیاں کرتے ہوں گے۔ اور یہ ایکشن لیا جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہائی کورٹ کا احاطہ میسر کیا گیا جلسہ کرنے کے لیے، اور پورا موقع دیا گیا کہ بندے اکٹھے کر کے پورے لاہور لشکر کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ جلسہ کریں، اور پھر جعلی کاغذ نکلا تو کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے وکیل کا ہے۔ تو یہ اظہر صدیق کا لائسنس معطل ہونا چاہیے، اور پنجاب بار کاؤنسل کو سخت کارروائی اس کے خلاف کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے
ایک نو مولود سابق وزیر ہیں، سعید صاحب کو اس کا نام ہے، میں نہیں جانتا، لڑکا بھی نیا آیا ہے، اس نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اپنے سسر کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنے والوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ بھائی جان، اپنے سسر کی گود سے اتر کے تو دیکھیں کس بھاؤ بکتی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں رسپونڈ کریں، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ پریس کانفرنس میں میرا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام ضرور لیں، کیونکہ آپ نے اب ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم وہ باتیں بھی بتائیں جو پہلے ہم حقائق منظر عام پہ نہیں لے کے آئے۔ پہلا سوال میرا اس نو مولود وزیر سے جو اپنے سسر چیف جسٹس کی گود سے اتر کے سیاست اس کو آتی نہیں کرنی، اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کا بائی الیکشن تھا، کیا آپ نے اپنے سسر سے ہمیں میسجز نہیں بھجوائے کہ نون لیگ آپ پہ ہاتھ ہولا رکھے؟ کیا ہمارے ایک سینئر وزیر کو یہ میسج نہیں گیا کہ میری بیٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ پہلا سوال۔ اب آپ نے کیونکہ یہ ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے تو ہم اب حق بجانب ہیں کہ ہم کھل کے آپ سے اب سوالات کریں گے۔ اور چھوٹے سائی صاحب، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارے جاتے، اور اسپیشلی جس پوزیشن میں آپ ہیں کہ آپ اپنے فادر لا کے پیچھے چھپ کے ان کی گود میں بیٹھ کے سیاست کر کہ میرے والد 79 میں وزیر تھے۔ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے والد نے پیپلز پارٹی، نون، کاف، میم، جیم، لام سب پارٹیاں اپنائی ہیں، تحریک انصاف میں بیٹھے، بتائیں نا، کیوں نہیں بتاتے؟ شیخ رشید نے اتنی پارٹیاں تبدیل نہیں کی اور فواد چودھری نے جتنی آپ کے والد نے کی ہیں۔ والد کا آپ نام اس طرح لے رہے ہیں کہ آپ کو وزیر والد کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ پورا جہان جانتا ہے تحریک انصاف میں آپ کو مرشد کیوں کہا جاتا تھا، اور آپ نے کیا وعدے عمران خان کو کیے تھے کہ جب تک میں وزیر ہوں لاہور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آپ کے خلاف نہیں آئے گا، یہ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور آپ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں۔ بتا دیں، یہ سوالات ہیں میرے۔ پہلا سوال تو میں نے آپ کو کیا ہے نا کہ آپ کے سسر نے، چیف جسٹس صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہمیں پیغامات نہیں بھجوائے کہ میرے سسر پہ ہاتھ ہولا رکھیں؟ نمبر 1۔ آپ کی کیمپین میں وہ شریک نہیں رہے؟ کیا ڈی سی اور ڈی پی او کی انہوں نے سرزنش نہیں کی؟ ڈپٹی کمشنر اور سی پی او فیصل آباد کی سرزنش نہیں کی؟ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ سکیموں کے کیس نہیں لگائے لاہور ہائی کورٹ میں؟ پیار کروں گا آپ ایک، ہمارے پاس تو ایسا مواد ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اور پھر اس کے بعد کیا آپ کے سرکاری گھر میں جو وزیر کو گھر الاٹ ہوتا ہے اس میں جج صاحبان کو کھانے پہ مدعو نہیں کیا گیا؟ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ایک پی ٹی آئی کے وزیر کے گھر میں 20 سے زیادہ جج شریک ہوں کھانے پہ؟ کسی نے، کیا چیف جسٹس پاکستان نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی اور نے اس کا نوٹس لیا کہ بطور وزیر آپ کے گھر کھانے پہ 20 سے زائد سٹنگ جج کیوں شریک ہوئے اور کس حیثیت سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے سسر نے ان کو نہیں بلایا۔ ہاں، نہیں بلایا، آپ کی اہلیہ نے ان کو بلایا چیف جسٹس کی بیٹی کے طور پہ۔ کھانا پرائیویٹ لوکیشن پہ ہو سکتا تھا، کہیں کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں۔ آپ سٹنگ وزیر ہیں، آپ کے گھر جج کیوں آئے کھانے کے اوپر؟ کیونکہ آپ کے سسر نے کمانڈ انویٹیشن بھجوایا اپنی بیٹی کے ذریعے۔ میں آج مجبور ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے پہ ایک زبانی حملہ کیا، تو ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ جناب چھوٹے سائی صاحب، یہ باتوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ جو اپنے سسر کے بلبوتے پہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات آپ نے مینج اور ہینڈل کیے اور آپ کو پی ٹی آئی میں مرشد کا درجہ ملا ہے۔ آپ تو پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، آپ نوعمر تھے، آپ کو وزیروں کی پہلی صف میں کس نے بٹھایا؟ کیا اس میں اس بات کا کوئی، آپ خدا کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ آپ کے سسر کے چیف جسٹس ہونے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ میں آپ کے گھر آ کے آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ غضب خدا کا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، چیف جسٹس بنایا آپ کے سسر کو، ان کی چیف ججی الگ رکھیں، اپنا پالیٹکس الگ رکھیں، اور آج کے بعد آپ نے میرا یا اعظم نذیر تارڑ کا نام دیا تو میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا آپ کو۔ خاطر جمع رکھیں۔ عجیب نظام ہے، ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وہ لاڈلا ہے جس کو 6 دن مہلت دی جاتی ہے، آپ پرسوں آ جائیں، آپ شام کو آ جائیں، آپ صبح آ جائیں، آپ رات کو آ جائیں۔ یہ ایک عجیب منطق ہے۔ وہ بیل کروانے آ رہا ہے، وہ کوئی وہاں پہ کوئی اعزاز لینے نہیں آ رہا۔
کیا عمران خان اور شاہد خاقان عباسی کو ایک معیار پہ رکھا گیا ہے؟ احتساب عدالت کے رستے میں تھے، اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کراس کیا تھا، عدالت ہی جا رہے تھے، بھاگے نہیں ہیں۔ 1999 میں بھی جیل کاٹی ہے، ابھی بھی جیل کاٹی ہے، اور جیل میں ایک دن نہیں گھبرائے، کبھی اف نہیں کیا۔ اب اگر عدالت جا رہے ہیں اور تاخیر ہو گئی ہے تو کیا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا پیغام نہیں بھجوایا جا سکتا تھا؟ اور یہ کون سا کیس ہے کرپشن کا؟ اس سے بڑے کیسز عمران خان پہ ہیں، جس کو پوری مہلت دی جاتی ہے، پورا موقع دیا جاتا ہے، جس کے لیے عدالتیں صبح شام دوپہر لگائی جاتی ہیں، جس طرح کوئی دوائی کی ڈوز ہوتی ہے۔ عدالت لگ رہی ہے جی، صبح دوپہر شام آپ آ جائیں، آپ کا انتظار ہے، اب اندر آ جائیں، اب باہر چلے جائیں۔ اور ضمانت کس کیس میں؟ ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے، فورن فنڈنگ کا ایک مقدمہ ہے، وہ بھی کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ عدل کا نظام نہیں چلے گا۔ ہم نے بہت بھگتا ہے، 4 سال برداشت کیا ہے، کسی پہ ہیروئن ڈال دو اس کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، جج تبدیل ہو جاتا تھا، کسی کو منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگا کے بند کر دو، کسی پر بغاوت ڈال دو، تو تب عدل کا نظام اور تھا، آج عدل کا نظام اور ہے، کیونکہ یہ لاڈلا ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اور کیوں دیکھیں، بات یہ ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیس نہیں سنتے تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جج صاحب جن کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیو آئی ہے وہ ہمارے کیس سنیں؟ اور کیوں سنیں؟ میں پچھلے 3 دن سے چیخ کے کہہ رہا ہوں، اس آڈیو کی جو بھی ویراسٹی ہے، جو بھی حقیقت ہے، آپ کو یا مجھے یہ آفر کوئی دے دے کہ لاہور کینٹ، مین کینٹ میں 4 کنال کا گھر 10 کروڑ کا ہمیں آفر کر دیں، آپ بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو، کہ 4 کنال کا گھر 10 کروڑ میں مل رہا ہے، 2.5 کروڑ کنال کینٹ میں ملتا ہے، ہمیں بھی یہ آفر لگا دیں، ہم بھی خرید سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ یہ گھر کل سولنگی صاحب نے خریدا، آج میں ان سے خرید لوں، تو سولنگی صاحب نے ایک دن کے لیے کیوں خریدا ہے؟ اور یہ ایک دن کی لیئرنگ کا کیا مقصد تھا؟ کاغذات سامنے ہیں، ریکارڈ سامنے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جواب تو دینا آ کے، ایک کرپٹ سی سی پی او جس کا نام غلام محمود ڈوگر ہے، اس کے خلاف انکوائری رپورٹس آن ریکارڈ ہیں، اس کے تحفظ کے لیے بھی عدالت لگتی ہے۔ تو یہ دورہ عدل کا نظام کیوں ہے؟ کیا عدالتیں صرف پی ایم ایل این کو وکٹمائز کرنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ اور یہ چند جج صاحبان ہیں جنہوں نے پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جنہوں نے اس مقدس ادارے پر داغ لگائے ہیں۔ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو حق حلال کی روٹی روزی کماتے ہیں، جو تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، پورا دن عدل و انصاف کرتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ادارہ بھی بدنام ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری کیے کرتے نا عمران خان کے، ہمت کرتے کہ یہ نہیں آ رہا، ہم اس کے وارنٹ کینسل کرتے ہیں، اس کی ضمانت کینسل کرتے ہیں، اس کے وارنٹ جاری کرتے ہیں اریسٹ کے۔ اس کے لیے اور میں آ رہا ہے، شاید عباسی کے لیے اور میں آ رہا ہے۔ فواد صاحب کہتے ہیں عدالت نے غلطی کی کہ عمران خان صاحب کو بلایا۔ غلطیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے روایت ڈال دی ہے کہ آئندہ کوئی ہائی کورٹ جائے گا تو پورا جلسہ کرے گا۔ توشہ خانہ کا ٹرائل آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، ہونی تھی آج، بہانہ کر کے پھر رائے فرار اختیار کر لی کہ فرد جرم نہ لگے۔ اب فرد جرم تو لگنی ہے، جرم کیا تو فرد جرم تو لگے گی، ہر ٹرائل میں لگتی ہے۔ اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے کہ اس میں جواب نہ دینا پڑے۔ اب آپ اپنے دونوں پیروں پہ چل کے، بیساکھیوں کے بغیر، ویل چیئر کے بغیر، سہارے کے بغیر چل کے جب عدالت میں آ گئے ہیں تو باقی کیسز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ایکس رے کے پیچھے، سکین کے پیچھے نہیں چھپا جا سکتا۔ جواب دینا ہوگا کہ اربوں روپے کے ڈاکے کیوں ڈالے ہیں توشہ خانہ میں، جواب دینا ہوگا ٹیرین جیٹ وائٹ کیس میں۔ اس سے راہ فرار نہیں اختیار کی جا سکتی۔ فورن فنڈنگ کے 3 پرچے ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے، ایک لاہور کے جسٹس گرال صاحب کا سٹے آرڈر ہے، تیسرا کیس اسلام آباد کا سٹے آرڈر ہے جو کل لگا ہوا ہے، جس میں یہاں ضمانت خارج ہوگی یا منظور ہوگی۔ تو یہ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟
کیا یہ ملی بھگت نہیں ہے کہ اس کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں حاصل؟ اور اس نے 4 سال میں جو ملک کا کباڑا کیا، آج ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، ریاست بچائی ہے، یہ ملبہ اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اور وہ لاڈلا ایسا ہے کہ سب کچھ تباہ کر کے برباد کر کے وہ اس ملبے پہ کھڑا ہو کے اس ملبے کو بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ تو اس ملک میں دوہرا نظام عدل نہیں چلے گا۔ پہلے اور بھی ساکھیاں استعمال کرتے رہے، یہ عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ عدلیہ کو نیوٹرل ہو کے دکھانا پڑے گا، غیر جانبداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ایسے معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا کہ کسی کا داماد ہے، کسی کا 4 کنال کا پلاٹ ہے اور معاملات چلے جا رہے ہیں آگے، ہم رہ گئے بھگتنے کے لیے سزائیں، جیلیں، قیدیں۔ اور یہ سہولت اب دیکھیں، یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جب عدالت بلائے گی تو 6 دن ضمانت کرانے کوئی نہیں آئے گا، اور آئیں گے تو پھر لشکر لے کے آئیں گے، وہاں پہ نعرے بازی کریں گے احاطے میں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ تو یہ معروضات تھیں کہ ایک ادارے کا سہارا لے کے اس ملک میں سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی راہ میں ہم انشاءاللہ رکاوٹ بن کے بھی کھڑے ہوں گے، اور آپ کو چند ججز جنہوں نے پوری جوڈیشری پہ سوالیہ نشان لگا دیے، ان کا سہارا لے کے سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بات کی، کل ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک جلسے کا سما تھا، اور اس کو آپ نے کہا کہ انتظامی معاملہ ہے، یہ انتظامی فیلئر ہے۔ انتظامات رجسٹرار ہائی کورٹ کے انتظام کے زیر انتظام یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کس نے گیٹ سے اندر آنا ہے، کس نے گیٹ سے باہر جانا ہے، کس کی گاڑی آئے گی، کس کی نہیں آئے گی، وہاں پہ سول انتظامیہ کا، پولیس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا پورا ایک رجسٹرار ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے، تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ فری ہینڈ دے دیں؟ ایمبولینس میں آیا جا سکتا تھا، اسٹریچر پہ آیا جا سکتا تھا، ویل چیئر پہ آیا جا سکتا تھا، واک کی جا سکتی تھی، واک کرنے میں وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اتنی بد انتظامی کہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ تمام ہائی کورٹوں کے اب احاطوں میں جلسے ہوا کریں گے۔ اور یہ وکیل صاحب بدر صدیق صاحب کے حوالے سے ہم اپلیکیشن بھی دیں گے پنجاب بار کونسل کو کہ ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیں، بعض کیونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، آفتاب سلطان نے استعفیٰ دیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پر دباؤ تھا مختلف کیسز کے حوالے سے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کے کیس تھے جن کو وہ تاخیر ہو رہی تھی، یہ وجہ ہے یا ان سے استعفیٰ دیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دیا اور وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، نہ ہم شہزاد اکبر ہیں، نہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے کہ وہ لوگوں پہ ہیروئن ڈالے، ناجائز کیسز بنوائے، لوگوں کو جیل بھجوائے۔ پچھلے اپریل سے ہماری حکومت ہے، ہمیں 10 ماہ ہو گئے ہیں، آپ دیکھ لینا ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جیل بھجوایا ہے، یا کتنے لوگوں پہ جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں، یا کتنے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے۔ ہمارے پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ اربوں روپے کا ڈاکہ توشہ خانے کا، بی آر ٹی پشاور کا، بلین ٹری سونامی کا، فورن فنڈنگ کا، تو ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ کسی نے کسی پر نہ دباؤ ڈالا ہے، کسی نے نہ کسی پہ یہ کہا ہے کہ یہ کیس دو، یہ کیس کرو، گرفتاری دو اور گھر جاؤ۔ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، بڑے ایک فرشناس افسر ہیں، بطور ڈی جی آئی بی انہوں نے بڑی اچھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کی وجوہات وہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر میں آپ کو اپنی حکومت کے بہاف پہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہماری طرف سے دباؤ ہوتا تو وہ دباؤ آپ کو نظر آتا، ہماری طرف سے دباؤ ہوتا تو تحریک انصاف کی آدھی قیادت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر ہوتی۔ تو ہم نے تو نہ دباؤ ڈالا، نہ کوئی ناجائز ان کو درخواستیں کیں۔ وہ اس بات پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیوں استعفیٰ دے گئے، مگر ان سے استعفیٰ نہیں لیا گیا، انہوں نے استعفیٰ خود دیا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔